بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے اس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جن کی وجہ سے جان میں جان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر پروردگار عالم، اس نے عبادت کا موقع عطا کیا. اہل بیت کی محبت کے ساتھ اپنی بہترین عبادت نماز، اور نمازوں میں سب سے بہترین نماز صلاۃ وسطیٰ. بعض تفاسیر کے لحاظ سے نماز ظہر، اور جمعہ کا دن تو نماز جمعہ. اس کا احسان کہ اس نے دور مہدی آخر الزمان میں ہمیں زندگی عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک، اور خاتم الانبیاء سے خاتم الائمہ تک سارے عصمت کا خلاصہ خدا نے ہمیں نصیب کیا.
زمانہ غیبت کبریٰ نصیب کی تاکہ شوق زیارت اور بڑھ سکے اور تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ سکے۔ عزیز علیہ، مجھ پر کتنا گرہ ہے کہ سب کو تو دیکھتا ہوں، مگر اے فرزند زہرا آپ کی زیارت سے محروم۔ مجھ پر کتنا سخت ہے کہ سب کی آواز تو سنتا ہوں، مگر اے فرزند حسین آپ کی آواز نہ سرگوشیوں میں سن پا رہا، نہ ہی بلند آواز سے سن پا رہا۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ بھی اسی سے، الہی اشکو الیک، شکایت تو سے ہی کرتا ہوں، فقد نبی، کہ زمانے کا نبی دنیا سے جا چکا، وغیبت ولینا، اور ہمارا وارث ہمارا مولا پردے غیب میں، وکثرت عدونا، دشمن بہت زیادہ ہے، وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، وتظاہر الزمان علینا، اور زمانہ پوری سختی ہم پر کیے ہوئے ہے۔ اے خدایا اس دور فتنہ و آزمائش میں تجھ سے بھیک مانگتے کہ ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرما۔ اے خدا، اگر تو نے مہدی آخر الزمان کے دور میں خلق فرمایا ہے تو ہمیں مہدی کی دعائیں نصیب فرما۔ پروردگار ان کی محبتیں، ان کی رحمتیں، ان کی عنایتیں نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمان کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما، امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اپنا سب کچھ امام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حضرین ذوی الاحترام، ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری دن بھی قرار پائے۔ ربیع الثانی کی شب اول بہت قریب ہے۔ ربیع الاول اپنے دامن میں بہت ساری یادیں لے کر آیا، اور بہت ساری سیرت کے پیغامات چھوڑ کے چلا گیا۔ ربیع الثانی کی آمد، اور اس میں خاص طور سے ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کی دو مناسبتیں۔ مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، تاریخ سے سیکھنا ہے۔ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عبرت کے مقامات تو بہت سارے ہیں، عبرت لینے والے بہت کم ہیں، ورنہ تو ہر ایک محلے میں اب تو غسل خانے میت قائم ہیں، میتیں آ رہی ہیں، عبرت نہیں ہے، لیکن میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، عبرت نہیں ہے۔ کتنے مریض شدت مرض سے تڑپ رہے، مگر سامان عبرت صحت مندوں کے لیے نہیں ہو رہا۔ اللہ، کتنے معذور ہیں جو عبرت بنے ہوئے صحیح و سالم افراد کے لیے، مگر ہماری تو آنکھیں بند ہیں۔ ہم اس پر رحم تو کھاتے ہیں،
خدا کے رحم کا شکریہ ادا نہیں کرتے، مریض کی عیادت تو کرتے ہیں، اپنی صحت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جنازہ تو اٹھاتے ہیں مگر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ تو عبرت کے مقامات تو بہت سارے ہیں، عبرت لینے والے بہت کم ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اس اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو جس گروہ کی تاریخ بیان کرنے جا رہا ہو، اور شاید کہ اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنسو پہنچنے کے قابل ہو۔ کیا مطلب؟ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کیا ہے؟ 2 حوالے ہیں، ان حوالوں پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 64 نمبر، جس کی تلاوت کا شرف میں نے اور سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ ترجمہ پہلے غور کیجئے۔ خدا کا اعلان کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ اذن خدا سے اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ جتنے رسول بھیجے گئے، نہ ہاتھ چومنے کے لیے نہ آبا چومنے کے لیے، نہ ان کے نام پر نذرانے وصول کرنے کے لیے، نہ ان کے نام پر دیگا چڑھانے کے لیے۔ رسول کیوں بھیجے گئے؟ ان کاموں کے لیے۔ اگر ان کاموں کے لیے بھیجے گئے تو پھر تم صحیح ہیں جو کر رہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ بھیجنے والا۔ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک مقصد تھا بھیجنے کا بس، وہ کیا تھا؟ کہ حکم خدا سے رسولوں کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، ایک مقصد تو ہو گیا اطاعت۔ اب اطاعت کرتے ہوئے کہیں معصیت ہو سکتی، اطاعت کرتے ہوئے کوتاہی اور کمی واقع ہو سکتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر وہ چل کر تیرے پاس آ جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر وہ چل کر آپ کے پاس آ جائیں اے حبیب، اور آپ کے پاس آ کے کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول خدا بھی ان کے لیے مغفرت کی سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو پائیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پورے قرآن مجید میں لفظ تواب کا استعمال صیغہ مفرد میں صرف خدا کے لیے ہوا۔ تواب مبالغہ، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تواب، یعنی خالی توبہ نہیں،
بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا، صیغہ مبالغہ اگر غیر خدا کے لیے استعمال تو مبالغہ آرائی ہوتی، اور خدا کے لیے استعمال ہو تو مبالغہ ہو سکتا ہی نہیں۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جتنی بار بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے، خدا اتنی ہی بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک رکن ہے توفیق توبہ، دوسرا ہے خود توبہ یعنی عمل توبہ، اور تیسرا ہے قبولیت توبہ۔ توفیق اوپر سے آتی ہے تو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ اوپر جاتی ہے، پھر خدا کی بارگاہ سے قبولیت کا عنوان قائم ہوتا ہے۔ جب تک 3 ارکان مکمل نہیں ہوتے تب تک توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اپنے اطراف پہ غور کیجئے تاکہ یہ نعمت سمجھ میں آئے۔ کتنے سارے افراد آپ کو سے ملتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے لیے دلیل قائم کرتے ہیں، نہیں یہ گناہ تھوڑی ہے کوئی۔ جب کبھی ایسے افراد کو دیکھیے تو خیال کیجئے جو آپ توبہ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کے لیے ہوتی تو وہ بھی کر رہے ہوتے۔ سب نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ توفیق توبہ خدا نے عطا کی ہے آپ کے لیے، اور یہ چھن نہ جائے۔ کسی نعمت کو آپ بار بار اگنور کیجئے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ لفظ توبہ کا استعمال تواب کی شکل میں خدا کے لیے قرآن مجید میں بہت احتیاط سے تلاش کر تقریباً 12 مقامات پہ ملے گا، اور اکثر مقامات صرف ایک مقام ہے جہاں پر توبہ کے ساتھ تواب کے ساتھ اس نے حکیم کہا۔ باقی سارے مقامات وہ جہاں پر خدا نے اپنے آپ کو تواب کے بعد رحیم کہا۔ توبہ کا رحمت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سمجھیے جب کبھی ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، صرف معاف کر کے اس پہ احسان کرتے ہیں، اس پہ شفقت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی نا، اب مت کرنا، بیٹھ جا خاموشی سے۔ اسکول میں کلاس میں استاد بچے سے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے سوری کر لی نا، اب بیٹھ جائیے، اب مت کیجیے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ بچے نے توبہ کی یعنی ایکسکیوز کیا ہو، سوری کیا ہو، اور استاد نے سوری کے بعد اس کو لگایا اپنے سینے سے، ہو شاباش دی ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ وہ احسان کرتا ہے کہ توبہ قبول کر لی اس نے، آپ رحم نہیں کرتا۔ خدا ایسا تواب ہے، توبہ صرف قبول نہیں کرتا بلکہ توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ رحم بھی کرتا ہے۔ صرف توبہ قبول نہیں کرتا، رحم بھی کرتا۔ اور خدا کی رحمیت تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ لفظ تواب سے آپ پہنچ چکے، میرا عنوان کیا ہونے والا ہے؟ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ میں ایک گروہ اٹھا ہے جس کے افراد کی تعداد تقریباً احتیاط کے ساتھ بات کی جائے تو 16,000 افراد تھے۔ 16,000 افراد تھے۔
ان کی سربراہی جس کے ہاتھ میں تھی اس کا نام گرامی ہے سلیمان بن سورد خزاعی، ربیع الثانی کی پہلی تاریخ۔ کربلا کے واقعے کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد 61 ہجری اور 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ سلیمان بن سورد خزاعی کون ہیں؟ یہ مولائے کائنات کے چاہنے والوں میں، بابا رکاب رہنے والوں میں، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت کی محبت میں بالکل عشق اور محبت اپنے وجود پہ طاری کرنے والے۔ اور کیجئے گا کہ لیٹ ہو گئے۔ ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں نا کہ نماز ہم نے لیٹ پڑھی، پڑھ تو لی، نقصان کیا ہوا اس کا اندازہ ہے؟ ہم نے توبہ کر تو لی، لیٹ کی، نصرت امام کر تو لی، لیٹ کی، تو قیمت تاخیر کا اندازہ ہے کیا ہے؟ ہور نے لیٹ نہیں کی، ٹائم پر توبہ کی، اور علیہ السلام ہے۔ توابین نے توبہ کی، لیٹ کی، علیہ السلام نہیں ہے۔ دعائے خیر ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے، مولا کے چاہنے والے، اپنی جان قربان کی، مگر لیٹ۔ بات واضح ہو رہی؟ تو کوشش کریں کہ ہر کام کو ٹائم پہ کریں، اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نظام زندگی منظم ہوتا ہی ٹائم کے لحاظ سے۔ اگر خدا کو نماز ظہر پڑھوانی ہوتی شام 4 بجے تو کیا خدا صاحب عقل نہیں تھا کہ 12:30 بجے وقت رکھ دیا؟ یزید 4 بجے کر دیتا۔ اگر خدا کو نماز فجر پڑھوانا ہوتی ظہر کے ساتھ تو کیا خدا صاحب عقل نہیں تھا کہ بلا وجہ اس نے اس کو رکھا صبح صادق کے وقت؟ اچھا نہیں، آپ اور ہم صاحب عقل زیادہ ہیں اللہ سے۔ اللہ کو کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آفس، رات کی تقریبات، خاندان کے معاملات، پروردگار تجھے کیا معلوم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر تو کافر ہونا بہتر لگتا ہے ان جملوں کے ادا کرنے سے۔ اگر ایسا ہی خدا ماننا ہے تو 360+1 صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سیلری آپ کو وقت پہ نہ ملے کیسی لگتی ہے؟ 10 دن کے بعد ملی صحیح نا؟ ارے کیا ملی، بلز آئے تھے، ڈیٹ نکل گئی۔ تو جو پیسے بچ سکتے تھے وہ ضائع ہو گئے، سرچارج کی شکل میں آپ نے ادا کیے۔ ایسے ہی تفصیل کا وقت نہیں، اشارے مکمل کر رہا ہوں۔ توابین کون ہیں؟ 16,000 وہ اہل ایمان ہیں جو کوفے میں جمع ہوئے، اپنے گھروں میں روتے پیٹتے تھے اپنے مقام پر، اور اس کے بعد جمع ہوئے خون حسین کے انتقام کے نام سے۔ ان کو آنا کب تھا؟ کربلا میں 61 ہجری میں۔ کتنا لیٹ ہوئے؟ 4 سال۔ 4 سال لیٹ ہونے پہ فرق کیا پڑا؟
کہ جان تو قربان ابھی بھی کی، اس وقت کرتے تو علیہ السلام ہو جاتے۔ بس خیال کرنا مجھے بھی اور آپ کو بھی، اگر امام وقت آواز دے، اس کی آواز پر لبیک کہنا، اس میں انسان لیٹ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ جو اول وقت پہ آتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، صف اول میں جگہ مل جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں، اور جو آخر میں آتے ہیں وہ کیا جگہ ملتی ہے؟ آخر میں۔ نصرت امام کے لیے جو اول وقت پر آئے گا اس کا مقام اول میں ہوگا۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ اولین پھر اولین ہیں، آخرین پھر آخرین ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ چلے کربلا کی طرف، 16,000 کا مجمع کربلا جا رہا ہے۔ مقام نخلیہ پر ناکا لگا ہوا ہے، چیک پوسٹ بنی ہوئی، چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی سپاہی تھے ان سے مٹ بھیڑ تو ہونا ہے، اور یہ تو سر سے کفن باندھ کے نکلے کہ مر بھی جائیں گے مار بھی دیں گے۔ چیک پوسٹ پر جتنی بھی نفری تھی سب کو ختم کر دیا، جو روکنے کھڑے ہوئے تھے، اور نکل گئے۔ تو کوفے سے نکل گئے، کربلا پہنچے۔ کوفے سے کربلا کا فاصلہ، پیدل نہیں آ رہے، گھوڑے پہ آ رہے، کہتے 1 دن میں پہنچے، رکتے رکاتے پہنچے ہوں، 1 دن میں پہنچے۔ اور کربلا پہنچ کر روضہ سرکار سید الشہداء کے چاروں طرف، یعنی ابھی قبر ہے، روضہ نہیں ہے، قبر کے چاروں طرف اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ جملہ تاریخ کا ہے کہ ایسا گریہ، ایسا رونا، ایسی بے چینی تاریخ میں کبھی دیکھی نہیں گئی۔ ہم سب شاید رونے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، رو لیں گے تو صف اول میں نہیں آ سکتے، اگر لیٹ آئے ہیں تو رونے کے بعد بھی صف آخر میں رہیں گے۔ مسئلہ وقت کی اہمیت کا، بات واضح ہو رہی ہے۔ بہت روئے اور 3 دن تک روئے، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے سروں کو امام کی قبر سے ٹکرا ٹکرا کے اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی انسان رہتا ہے انتظار میں کہ ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، چلو کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں، ابھی کووڈ بہت پھیلا ہوا ہے، چلو کربلا بعد میں جائیں گے، ابھی نہیں جاتے۔ بعد میں ضمانت حیات ہے، ضمانت صحت و عافیت ہے، ضمانت استطاعت ہے۔ لیٹ، جس کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے انسان کو جلدی کرنی چاہیے، کوشش کرے کہ اذان نماز سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ نماز کر، کوشش کرے، اپنی ایسی عادت بنا لے۔ آفس کے مسائل، آفس کے معاملات، آفس کے ٹائم کے لحاظ سے مجبوریاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان قدم اٹھاتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں نا، یہ سوچ کر کہ آگے والا ایکسیپٹ نہیں کرے گا،
تو کیا آپ عالم الغیب ہیں کہ خدا پہ یقین نہیں ہے؟ آزمائیے گا، آزمائیے گا۔ اگر سامنے والا ایکسیپٹ نہیں کرتا تو کم از کم آپ کو ثواب تو ملے قدم اٹھانے کا، اس کو عذاب ملے گا آپ کی بات کو ریجیکٹ کرنے کا، اگر آپ حق بات کر رہے ہیں۔ قدم تو اٹھائیے، آواز سے بلند کیجئے، خاموشی اختیار کیجیے کہ اب کیا کریں۔ مثال دیتا ہوں شاید بات آسان ہو جائے۔ گئے تھے ہیئر ڈریسر کی شاپ پر، وہاں میوزک بج رہا تھا۔ اب آپ بیٹھے کہ اس کو کیا منع کریں، اپنے کان بند کر لیتے، اس سے کون منع کرے، اور منع کریں گے تو مانے گا نہیں، تو منع کر کے تو دیکھیے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا کہ آپ نے برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کی۔ کامیاب ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی تو آئیے بات کو سمیٹتے ہیں کہ یہ 16,000 افراد یہ توابین کہلاتے ہیں۔ توابین، تائبین نہیں، توابین۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں خدا نے یہ لفظ استعمال کیا صرف ایک مقام پر، سورہ مبارکہ البقرہ میں استعمال کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے۔ لفظ توابین قرآن نے استعمال کیا ایک ہی مقام پر۔ خدا تواب ہے، 11 اور 12 مقامات پہ استعمال ہوا، اور توبہ گزار جو بہت توبہ کرتے ان کے لیے بس ایک ہی دفعہ استعمال ہوا۔ اور یہ جملہ آپ تلاوت کرتے ہیں غسل جمعہ کرتے وقت، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب واجب الاحترام صاحبان ایمان غسل جمعہ کی عبادت انجام دیتے ہوں۔ غسل جمعہ بہترین عبادت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی اگر ہو سکے تو اپنے قوت کو یعنی اپنے رزق کو بیچ کر پانی خریدو غسل جمعہ کے لیے۔ پانی خریدو، جیسے ہم پانی خریدتے ہیں پینے کے لیے، آپ فرماتے ہیں ایسے گویا خریدو پانی، اگر نہیں ملتا بغیر پیسے تو خریدو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمارے یہاں عبادت میں احتیاط نہیں ہے، اور احتیاط نہ ہو تو اسراف داخل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت نے وضو کے لیے بھی پانی کی مخصوص مقدار رکھی ہے۔ اگر تم بہتے ہوئے پانی نہر جاری پر بھی وضو کر رہے ہو تب بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ نے غسل کے لیے بھی پانی کی مقدار رکھی ہے۔ جو پرانے زمانے میں بالٹیاں رکھی جاتی تھیں اور آج شاور لگے ہوئے، آسانی تو بہت ہو گئی مگر پیمانہ ختم ہو گیا۔ اب آپ تو پانی بہائے جائیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پانی کتنا قیمتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پانی کی قیمت کا اندازہ ہو ہی جائے گا۔ ابھی تو پیٹرول کا ہی مسئلہ ہے صرف،
اللہ اکبر، بات واضح ہے؟ تو اب غسل جمعہ کرتے وقت سر اور گردن، اور سر اور گردن کی تمام پوشیدہ مقامات جو ظاہر سر میں شمار ہوتے ہیں، آنکھوں کے ظاہری حصے، کان کے ظاہری حصے، ناک اور لبوں کے ظاہری حصے، جو رکھتے ہیں چہرے پر بال، تو بالوں کی دو کیفیات کہ اوپری سطح اگر اندر سے کھال دکھائی نہ دیتی ہو، اور اگر اندر کی کھال دکھائی دیتی ہو تو وہاں تک پانی پہنچانا، جیسے وضو پانی پہنچانا، ایسے غسل پانی پہنچانا۔ سر اور گردن، موجودہ مراجع الزام میں سے اکثر کا یہی فتویٰ کہ جسم انسان غسل کے عنوان سے 3 حصوں میں دھوئے۔ البتہ ماضی قریب میں آقائے خوئی کا فتویٰ تھا کہ 2 حصے بھی کافی ہیں، سر اور گردن ایک حصہ، پورا بدن ایک حصہ۔ لیکن آج کے دور کے مراجع الزام کو 3 حصے کر لیجیے دھونے کے لیے۔ سر اور گردن، رائٹ سائڈ بدن کا حصہ اور لیفٹ سائڈ بدن کا حصہ، پہلے دایاں پھر بایاں، اس سے پہلے سر و گردن۔ اب یہ دعا پڑھنی ہے، کیا کپڑے اتار کے دعا پڑھ سکتے ہیں؟ عجیب لگتا ہے، بہت سے لوگ گھبراتے ہیں۔ کپڑے اتار کے اگر غسل میت ہو سکتا ہے دعاؤں کے ساتھ، تو کپڑے اتار کے دعائے غسل بھی ہو سکتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب پڑھیے غسل جمعہ کرتے ہوئے ان بٹوین پانی آپ پر گر رہا ہے، آپ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ شہادتین کے بعد درود کی تلاوت، اور درود کے بعد دعا کی تلاوت، اے خدا مجھے توابین میں شامل کر دے، جو بہت توبہ کرتے ان میں شامل کر۔ وَاجْعَلْنِي، اور مجھے شمار کر، من المتطہرین، ان میں سے جو طہارت کو پسند کرتے۔ کچھ لوگ صرف نماز کے وقت وضو کرتے ہیں نا، وہ مطہرین ہیں، اور جو ہمیشہ باوضو رہتے وہ متطہرین ہیں۔ کیا خیال ہے، کون سا بہتر ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التائبین واجعلنی من الطاہرین یا المطہرین، تو ترجمہ کیا بنتا؟ اے خدا مجھے قرار دے ایک بار توبہ کرنے والوں میں سے، تائبین۔ مجھے قرار دے نماز کے وقت وضو کرنے والوں میں سے، طاہرین یا مطہرین۔ الفاظ یہ نہیں، الفاظ کیا؟ توابین، مجھے قرار دے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھے قرار دے ہر حال میں طہارت اختیار کرنے والوں میں سے۔ کیا خبر کب امام کے ظہور کا اعلان ہو جائے۔ میں سوچتا رہا کہ نجاست تو واقع ہوئی، غسل واجب ہوا، اٹھوں گا تو کر لوں گا، اور رات میں ہی اگر انتقال ہو گیا تو غسل میت غسل جنابت کے ساتھ ہوگا۔ انتقال نہیں ہوا، کوئی مرض وارد ہو گیا، غسل کرنے کا موقع نکل گیا ہاتھ سے،
اب حالت نجاست میں پڑے ہوئے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. چلیے وہ بھی نہیں ہوا، اور اگر امام کے ظہور کا اعلان ہو گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حالت جنابت و نجاست میں ہو تو کیا امام کی آواز پہ جا سکے گا؟ یہ سوچ کر ہی صحیح. جب نجاست واقع ہو تو اول وقت فرصت میں نجاست کو دور کر لیجئے کہ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِرِينَ. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ گزاروں میں شامل کرے، مجھے بھی اور آپ کو بھی طہارت ہمیشہ اختیار کرنے والوں میں شامل کرے. اور آخری بات، ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کے حوالے سے، بڑی اچھی تاریخ ہے اس لحاظ سے کہ خدا نے ابراہیم ابن مالک الاشتر کو ایک بہت عمدہ موقع عطا کیا. ربیع الثانی کی پہلی تاریخ حسین بن نمیر ابراہیم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، جس نے اہل بیت کے دلوں کو زخمی کیا تھا. وہ ابراہیم کے ہاتھوں ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا. شکر خدائے منتقم خون حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد. اللهم صل على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقرين من الأولين والآخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا
وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل یہی پیغام، اتقوا اللہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرے۔ مسلسل ہے تقوی، نماز کی طرح نہیں کبھی کبھی، مسلسل ہے تقوی، اور روزے کی طرح نہیں سال میں ایک دفعہ، مسلسل ہے تقوی، حج کی طرح نہیں زندگی میں ایک دفعہ۔ بڑا آسان تھا، ایک دفعہ ہوتا زندگی میں، بڑا آسان تھا، ایک دفعہ ہوتا سال میں، بڑا آسان تھا دن میں 5 مرتبہ ہوتا، مسلسل۔ اور کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ خیال نہ کرے، یہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سمجھتے شاید اب مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا، اور اسی وقت شیطان اپنا حملہ کر دیتا۔ شیطان ہم سے غافل نہیں ہے، ہم شیطان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو کسی وقت میں، کسی لمحے میں اگر ہو سکے تو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیے، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے جو دھوکہ دیتا، اغوا کر دیتا۔ وَأَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ الرَّزِيِّ مِنْ شَرِّ مَا قُدِّرَ وَقُضِيَ، میں پناہ مانگتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قضاء اور قدر کے سارے ان معاملات سے جو تکلیف دے، من شر ما قدر وقضی، اعوذ باللہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، من شر الجنۃ والناس، جن اور انسانوں کے شر کی برائی سے، ان کے شر سے، ان کی برائی سے۔ 3 جملے ہیں، اور مسلسل وہ دعا، الہی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ہے خدا مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی، اتنی دیر کے لیے بھی کہ جتنی دیر میں انسان کی پلک جھپکتی ہے، اتنی دیر کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ، ولا اقل من ذلك ولا اکثر، نہ پلک جھپکنے سے کم وقت کے لیے اور نہ اس سے زیادہ وقت، مجھے اپنی ولایت میں رکھنا، مجھے میرے سپرد مت کر دینا۔ یقیناً خدا کی بارگاہ میں توبہ گزاروں کے بیان کے ساتھ
ویسے تو آپ سب انجام دیتے ہی ہیں، مگر ربیع الثانی اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ، سال کے 12 مہینے اسلامی اعتبار سے، اور ان مہینوں کی پہلی تاریخ میں 2 رکعت نماز، ہر مہینے کی پہلی تاریخ، تو ربیع الثانی پہلی تاریخ 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بعض کتابوں کے اعتبار سے اس کے برعکس ہے، رکعت اول میں سورہ اخلاص 30 مرتبہ، رکعت دوم میں سورہ انا انزلنا 30 مرتبہ، 2 رکعت نماز کے بعد پھر مخصوص دعا اور ساتھ میں صدقہ۔ یہ 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 30 مرتبہ سورہ اخلاص، 30 دن کے لیے۔ پہلی کو آپ نے پڑھی ہے، 30 مرتبہ یہ پڑھا ہے، 30 مرتبہ یہ پڑھا، تو 30 دن کے لیے آپ نے ضمانت کروا لی۔ اسے کہتے ہیں ضمانت قبل از گرفتاری۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ضمانت قبل از گرفتاری۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے دنیائے موجودہ میں اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور بری خبریں بھی آتی ہیں۔ ایک خبر کے انتظار میں جو اچھی ہو، ابھی تک نہیں آئی اور خدا معلوم کب آئے، لیکن آئے گی ضرور۔ داعش کی بربادی کی خبر 2017 میں آئی تھی، لیکن ظاہراً اس کے آفٹر شاکس جو ابھی بھی آ رہے ہیں، یعنی باقیات نجاسات ابھی بھی ہیں، وہ چھپ گئے، بھیس بدل دیے، داڑیاں چھوٹی کر لی، اسلحوں کو چھپا دیا، اور جب موقع ملتا ہے جہاں کمزور دیکھتے، بالکل شیطان کی طرح سے، بالکل شیطان کی طرح سے، کہ شیطان بھی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے موقع ملتا ہے حملہ کر دیتا ہے۔ تو تارمیہ کے علاقے میں 91 بمس ناکارہ بنائے گئے، حالیہ واقعات بتا رہا ہوں، ماضی کی بات نہیں کر رہا۔ داعش کابل کے واقعات میں آپ کے علم میں 2 بم دھماکے، 19 افراد کی ہلاکت۔ شیطانی قوتیں معاہدہ کر رہی ہیں، الف سے انڈیا، الف سے اسرائیل، الف نے ہاتھ ملایا بے کے نقطے کے ماننے والوں کی بربادی کے لیے۔ انہیں خبر نہیں ہے آنے والا الف والا ہے امام، تمہارے الف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جب خدا کا الف توحید بن کر آئے گا۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے یمن کے مظلوم، سرزمین حجاز کے مظلوم، ایک کو رہائی مل گئی، کیوں کہ اس کی ایج کا مسئلہ آ گیا تھا، کہ 14 سال سے کم ایج تھی جب گرفتار کیا گیا، تو اتنا زیادہ طوفان اٹھا کہ مجبور ہو کے اسے رہا کرنا پڑا، مگر اب رہا کیا جبکہ وہ 21 سال کا ہو گیا۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ العوامیہ کی۔ اور ایک کو
محبت اہل بیت کے جرم میں پھانسی دے دی گئی. بہت آسان ہے موت، بہت آسان ہے. ابھی تو گیم شروع ہوا ہے. سعد الجبری کینیڈا میں رہنے والا نائف کا قریبی ساتھی آہستہ آہستہ پردے اٹھائے گا اور جتنا اس کے آقا کہیں گے اتنا اٹھائے گا. بن نائف کے دوستوں کی، بن سلمان کے دوستوں کے ساتھ ایک لڑائی ہے. ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ظالم کو ظالم سے لڑا دے اور اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دے. پروردگار کی بارگاہ میں وقت قبولیت دعا کے ساتھ ساتھ ربیع الثانی کے ایام میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آمد. اللہم صلی اللہ. اور روایات کے اعتبار سے 8 تاریخ امام کی آمد یا 10 تاریخ امام کی آمد، اور 8 تاریخ دوسرے قول کے اعتبار سے غم کی تاریخ ہے. نبی فاطمہ معصومہ قم صلوات اللہ علیہا. اللہم صلی. دوسرا حوالہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. یقیناً یہ مہینہ ختم ہوگا تو اگلا مہینہ تو ویسے ہی ایام فاطمیہ کا مہینہ کہلاتا ہے. اب چاہے فاطمہ معصوم قم ہوں یا رسول خدا کی بیٹی زہرا ہو، کچھ غربت ایسی ہے کہ وہ اپنے شہر میں تنہا کر دی گئیں، یہ بھائی کی یاد میں تنہا کر دی گئی. وہ اپنے شہر میں تھیں جب ان کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا. بہت سخت روایت ہے، پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے. تاریخ میں مقتل کے اعتبار سے جو لفظ استعمال ہوا پیروں سے روندنا، اس کا پہلا استعمال شہزادی کے لیے ہوا. ایسا کیوں ہوا کہ شہزادی ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑی تھی کہ تم علی تک جا نہیں سکتے جب تک فاطمہ کھڑی ہے. ایک اردو کا محاورہ ہے نا کہ اگر تمہیں وہاں تک جانا ہے تو میری لاش پر سے گزر کے جانا ہوگا. زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. عملاً تو آنے والوں نے سیدہ کو شہید کر دیا تھا، اور سیدہ شہید ولایت علی ابن ابی طالب. اب تو سمجھیے یہ ولایت گلی محلوں کی کوئی بحث نہیں ہے. اس کی شہیدہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہو، اسے ہم نے بچوں کا کھیل بنا دیا. اللہ اکبر. سخت ترین جملہ یہ تھا کہ پیچھے دیوار ہے آگے دروازہ ہے، اور شہزادی حجاب اپنا بچاتی رہی. آنے والوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس ایسے پامال کیا کہ دروازہ توڑا نہیں، جلایا. تو جلایا نہیں، گرایا. صرف گرایا نہیں، اس جلتے ہوئے دروازے پر سے پورا مجمع گزر گیا. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ پیروں تلے لوننا کیا ہوتا ہے. ایک دو آدمی نہیں ہے، اور جتنا مجمع گزرا اتنا پسلیاں شکستہ ہوتی ہیں.
آخری جملہ اس وقت جو آپ سے روایت کیا گیا، فضا خزینی، فضا مجھے اٹھاؤ میرا محسن شہید ہوگا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شہزادی کونین کے قاتلوں پر لعنت شدید کو نازل فرما. شہزادی کونین کی قاتلوں کی حمایت کرنے والوں پر اپنے عذاب کو نازل فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا. منتظر ہے رسول کی بیٹی تیرے حبیب کی حبیبہ ہے، منتظر ہے. اسی لیے عید زہرا کہتے ہیں 9 ربیع الاول کا، کہ انہیں تو پتہ ہے نا کہ کون انتقام لے گا. اے خدا، اب محسن کی شہادت کے انتقام کے لیے، سیدہ کی شکستہ پہلو کے انتقام کے لیے امام مہدی کے ظہور میں تاجیل. اور ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو امام کے غلاموں میں، خدمت گزاروں میں شامل فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں بحق امام زمان شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں بحق امام زمان انہیں نیک اور صالح کامل اور مکمل اولاد نصیب فرما. گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبت و خلوص پیدا فرما. اس مہنگائی کے وقت میں رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار جو ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں شامل ہے انہیں لینے والوں میں شامل نہ فرما. اے خدا واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ہمارے عقیدے محفوظ فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جائیں. اے خدا تو اپنی بارگاہ سے قریب کر لے. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. ہماری توبہ بحق امام زمان قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.